ہے، پھر اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اللہ وہ دن لائے اور نامردی کا یہ دن، نمک خرابی کا یہ دن، جہاں 11ویں ہو رہی ہے، چیخ و پکار اور لگا ہوا ہے، کسی کی زبان سے نہیں نکلتا کہ مجھ کو کتنے کعبے تم نے بنائی ہیں، شوق سے کھڑے ہوئے اس شرک کی قوالی کو سن رہے ہیں، جہاں عورتیں تقاضا کرتی ہیں۔ تو یہ امت کا حال ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور وہ اندرا کا جو ملک ہے یہ ہندو اور کافر سے ہے۔ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے بستروں پر ہماری آبرو 40 سال سے کیسے موجود ہے۔ بات یہ ہے وہ دوگلے تو نہیں ہے، کہتے ہیں ہم سب مہاراجوں کو پوچھتے ہیں کہ وہ کافی سے اعلان کے ساتھ، اور یہ دوگلی امت، اللہ اس کو معاف کرے، پروردگار مجھے اور سمجھ لے۔ سینے پر پاؤں ہو جھلکنے لگے تو کوتا نہ ہو روکنے کا، اب اس کے کہ کم کا یہ راہ کھل جائے اور پھر یہ لاشا اس میں اتار دیا جائے، پھر لوگ بند کر کے چلے آئے، کوئی خیریت کو بھی نہ پہنچے، پھر اللہ نے راج کرے، پھر کیلوں مکڑوں کی گزش ہو، پھر چند دنوں میں یہ رات باقی نہ رہے اور یہ حرام اور گیاری کا نعرہ لگانے والا وہ بھی سو جائے، یہ پیٹ بھی گیاری کھانے والا ہے جس کی آنکھیں پھٹ کر باہر نکلی۔ اس دن کا خیال کیجیے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد کہ مالک کے یہاں یہی سوال ہوگا، تمہیں کس کو حق مانا تھا، کس کو تمہیں اپنا الہ مانا تھا؟ اس وقت کا جواب چھوڑ دیجیے، ایک ہی مسئلہ ہے، اللہ سوچنے اور سمجھنے کا اس سے پہلے موقع دے، سوچنے اور سمجھنے اور پھر تلافی کا موقع ختم ہو جائے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور سارے سننے والوں کو۔ ایمان ان کے مالک کا معاملہ ہے، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار ہے، ان کے صحابہ کا یہ انداز تھا، اس کو آج بدل ڈالا گیا ہے۔ تو ہم یہاں پہنچے ہیں اور اس کے بعد ہمیشہ جہنم میں جانے کا خطرہ ہے، اللہ سب کو بچائے۔ یہ مجاہدانہ اور مخلصانہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو 20ویں صدی کے آخری حصے میں یہ توحید کی دعوت انہوں نے اٹھائی ہے۔ یقین جانو میرے بھائیوں، اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، سارے اندھیرے میں صرف ایک شمع روشن ہے، باقی سارے شرک کے اندر بہہ گئے، وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، ڈاکٹر اسرار کی جماعت ہو یا مودودی صاحب کی جماعت اسلامی ہو، سب کے اندر شرک ہے، کسی میں کم اور کسی میں زیادہ پایا جاتا ہے، اور شرک کی وجہ سے آج امت مسلمان کو مارا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر ذلیل و خوار، اور مرنے کے ساتھ جو آگ لگنے والی ہے وہ بجائے نہ بجھے گی۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب امت کو یہ خالص پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو آج جو پوری دنیا میں تمہارا یہ جو پایا جاتا ہے اسلام، یہ وہ والا اسلام نہیں ہے جو قرآن و حدیث کا اسلام ہے، یہ آج نہیں مولویوں اور پیروں اور صوفیوں کا اسلام ہے تمہارے اندر، تمہارے اکابرین جو شرک کے اندر لت پت تھے، سارے صوفی یا اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو لالا ہوں، کسی کے اندر بھی ایمان خالص نہیں تھا، توحید نہیں تھی، اور جتنی بھی یہ تحریکیں اٹھی ہیں مسلمانوں کی، یہ اس وجہ سے ماری گئی ہیں کہ ایمان خالص کے اوپر انہوں نے فوکس نہیں کیا ہے۔ اگر شروع میں تھوڑے سے آئے بھی ہیں تو پھر اس کے بعد دباؤ پڑا ہے معاشرے کا یا انٹرنیشنل یا کوئی اور مفادات کی وجہ سے، پھر یہ انہوں نے اپنا رخ بدلی کیا ہے، تب یہ مار پڑی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کی جماعت کے اندر بھی آخر میں آ کے یہ 2017 کے اندر محمد حنیف سجدہ تعظیمی کا شرک لے آیا، تو یہ دیکھیں ہر دفعہ یہی ہوا ہے، جب تک کوئی گروہ ایمان خالص کے اوپر جم نہیں جائے گا توحید کے اوپر۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھی بہت کم رہ گئے ہیں، برحال جو ہیں وہ بہت ہی قیمتی ہیں، اور اس دعوت کو آگے بڑھا رہے ہیں، شمع کو انشاءاللہ ہم بجھنے نہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے وہ ہمارے قریب ہونے کی کوشش کریں، تاکہ منظم ہو کے اسی بنیاد کے اوپر یہ انشاءاللہ دوبارہ ہم منظم ہو رہے ہیں الحمدللہ، اور یہ توحید کی دعوت بڑھتی جا رہی ہے۔ اب ہر طریقہ اختیار کیا جائے گا، سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے، آڈیوز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، تھریڈز کے اوپر، ہر جگہ یہ دعوت پھیلائی جا رہی ہے الحمدللہ، اور یہ تبدیلی آ رہی ہے الحمدللہ۔ یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے بندو، اور مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو اس سے پہلے کتنے کروڑوں خربوں جہنم کیا کئی دن بن گئے ہیں، پیچھے اسی طرح چلتے رہو گے تو کیا تم نے دنیا کے اندر پھر کیا کمایا ہے؟ تو یہ ایک موقع ہے، یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا دوبارہ موقع کبھی نہیں ملے گا۔